بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام شہزاد ہے اور آج ہم سوشیالوجی کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، سوشلائزیشن، جینڈر، سوشل سٹرکچر۔ پہلے ہم نے سوشلائزیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ سوشلائزیشن جو ہے وہ تربیت ہے، انسان کی تربیت جو ہے وہ بچپن سے لے کے اس کے بوڑھے ہونے تک، ایون کہ اس کے مرنے تک اس کی تربیت جاری رہتی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، یعنی چھوٹے ہوتے ہوئے وہ کچھ اور سیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ لڑکپن میں ہوتا ہے کچھ اور سیکھتا ہے، جب اس سے بڑا ہوتا ہے تو کچھ اور سیکھتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اور طرح کا نالج گین کر رہا ہوتا ہے، ایکسپیرینسز اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے گروپ میں رہتے ہوئے انسان اپنی سروائیول کے لیے جو کچھ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایکسپیرینسز حاصل کرتا ہے، وہ سوشلائزیشن ہے۔ تو یہ اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ معاشرے کا جو ہے ایک مفید شہری بن جائے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جینڈر کے پرسپیکٹو میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جینڈر کا بڑا رول ہے۔ جو اسکول میں جب بچیاں جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں تو بچیوں کا علیحدہ رول ہوتا ہے، بچوں کا علیحدہ رول ہوتا ہے۔ بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز، جو میل ہیں لڑکے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں، یعنی باہر کھیل کود، بھاگنا دوڑنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بوائز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ باہر بہت زیادہ ٹائم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر صرف کریں۔ آن دا ادر ہینڈ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کم کرتی ہیں، اور جو ہے دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں انڈور ایکٹیویٹیز ان کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو لڑکے ہیں وہ ایگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں کلاس میں، ایموشنل ایگریسو بیہیویئر۔ آن دا ادر ہینڈ جو گرلز ہیں وہ خاموش رہتی ہیں زیادہ تر، اور ان کا جو بیہیویئر ہے وہ لڑکوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ اسکول کے اندر کلاس روم کا بیہیویئر ہے۔ کلاس روم سے اگر باہر نکلیں تو اسکول کے بعد جب کالج میں جاتے ہیں، کالجز میں بچیوں کا بیہیویئر علیحدہ، ایون کہ ان کا ڈسپلن، تعلیم کے جو شعبے ہیں وہ بھی کم و بیش علیحدہ ہیں۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بچیاں ہیں ان کا زیادہ تر جو پروفیشن ہے، یا ڈاکٹرز بچیاں بنتی ہیں یا ٹیچرز بنتی تھیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے کلچر نے، چینجنگ کلچر نے، جو ہمارے چیلنجز ہیں جس کو کلچر نے فیس کرنے کے لیے اپنی کچھ روایات چینج کی، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے معاشرے نے کچھ رولز اور ریگولیشن چینج کیے، اور ہماری جو بچیوں کا رول ہے، خواتین کا رول ہے، وہ کافی بڑھ گیا ہے، ایون کہ آلموسٹ 50% تک جا پہنچا ہے۔ اور اس میں ہم نے جو ہے سب سے جو اہم چیز ہے ہم نے جو کی ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں ہم نے ایکویٹی قائم کرنے کے لیے بچیوں کا کچھ کوٹا بھی رکھ دیا ہے تاکہ وہ بچیاں انکریج ہوں۔ سی ایس ایس میں بچیوں کا کوٹا رکھ دیا گیا ہے، اور پی سی ایس میں بچیوں کا کوٹا رکھ دیا گیا ہے، تاکہ کوٹے کے اندر بچیاں کچھ پرسنٹیج ہے، آلموسٹ 15 to 25% تک، جس میں بچیوں نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اس کے ساتھ بچیوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اب نہ صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ بلکہ ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ بچیاں آگے آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں، ہمیں کلچر میں جو ہمارے چیلنجز آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کو فیس کرنے کے لیے کلچرل چینجز آ رہی ہیں، جس میں بچیاں جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبہ ہے زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے نہ صرف اسکل ایکوائر کر رہی ہیں بلکہ ایجوکیشن بھی ایکوائر کر رہی ہیں۔
اسی طریقے سے جس طرح کے میل جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ بچیوں کی سوشلائزیشن اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ تر گھر میں رہنا ہے، زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنی، لوگ باتیں کریں گے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ معاشرے کے چیلنجز، گلوبل چیلنجز اور نیشنل چیلنجز کو دیکھتے ہوئے بچیوں نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں انگیج کرنا شروع کر دیا ہے، اور معاشرے کی جو کچھ روایات تھیں جو ان کے اس اقدام کے لیے اس اقدام سے روکتی تھیں، تو اس کے آگے بھی انہوں نے اس میں سے بھی راستہ بنا لیا ہے۔ اب جس طرح ہمیں پہلے پڑھا کہ سوشلائزیشن جو ہے وہ چار طرح کی سوشلائزیشن ہے۔ پرائمری سوشلائزیشن، اب پرائمری سوشلائزیشن میں میل بچے فیمیل بچے کم و بیش ایک ہی طرح کی سوشلائزیشن ہوتی ہے پرائمری سوشلائزیشن۔ اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن میں جو ہے وہ بچیاں ڈیفینسو ہوتی ہیں، جبکہ جو میل گروپ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں۔ دوسرا ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن۔ ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن میں جو ہے وہ رول چینج ہو جاتا ہے بچیوں کا، اس میں بچیاں یا تو وہ بیویاں بن جاتی ہیں یا مائیں بن جاتی ہیں، تو اس میں ان کا رول جو ہے وہ یکلخت چینج ہو جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹل رول اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بچی نے نہ صرف گھر کو سنبھالنا ہے ہمارے معاشرے کے کانٹیکسٹ کے مطابق، پھر اس نے جاب بھی کرنی ہے اگر وہ جاب کرنے والی ہے، اور پھر اس نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، تو یہ اس کا رول ڈیولپمنٹ سوشلائزیشن میں بچوں سے میل سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ری سوشلائزیشن ہے۔ ری سوشلائزیشن بھی اسی طرح کہ جب ان کا جو ہے وہ رول یکدم چینج ہو گیا، تو اپنے چینجنگ رول میں جو ہے اس نے بہتر کردار ادا کرنا ہے، سوچ سمجھ کے اپنا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ جب بچی کی جو ذمہ داری ہے، چونکہ وہ گھر میں بھی ہے، اگر وہ جاب کرنے والی ہے تو جاب پہ بھی ہے، تو اس نے نہ صرف جاب میں اپنی صلاحیتوں کو آپٹیملی یوز کرنا ہے، بلکہ گھر میں بھی بچوں کی تربیت کے دوران اس کو آپٹیملی یوز کرنا ہے۔ اب ایجنسیز آف سوشلائزیشن میں جس طرح پہلے ہم نے پڑھا فیملی ہے، فیملی میں اب یہاں پہ جو ہے جو جینڈر کے حساب سے فیمیل کا رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ جتنا رول میل کا گھر کے باہر ہے، فیمیل کا گھر کے اندر ہے۔ اب جبکہ فیمیل کا رول اس چیلنجز سچویشن میں ڈبل ہو گیا ہے میل سے، کیونکہ میل صرف گھر کا کام باہر کا کام کر رہے ہیں، جاب وغیرہ کر رہے ہیں، جبکہ فیمیل جو ہے وہ نہ صرف جاب کر رہی ہے بلکہ گھر میں بھی بچوں کی تربیت کر رہی ہے اور گھر کو بھی سنبھال رہی ہے۔ اب ان کا جو پیئر گروپ ہے، اگر تو پروگریسو ہے، بچیاں آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں، تو یہی بچیاں آگے جا کے CSS بھی کرتی ہیں اور اپنا پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں۔ سوشل انسٹیٹیوشنز میں بھی بچیوں کا رول بہت اہم ہے۔ اب تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچیوں کی تعداد جو ہے وہ بچوں سے کافی پرسنٹیج کے حساب سے بڑھ گئی ہے۔ لٹریچر بچیاں جس طرح سے پڑھتی ہیں اسی حساب سے اگر پروگریسو لٹریچر پڑھ رہی ہیں تو وہ پروگریسو پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، ان کی سوشلائزیشن پروگریسو ہوگی۔ اسی طرح کمیونٹی میں رہتے ہوئے اگر کمیونٹی ان کو روم دے رہی ہے، ان کو اتنی جو ہے وہ جگہ دے رہی ہے گروم کرنے کی، تو ان کی سوشلائزیشن پازیٹیو ہوگی اور وہ معاشرے میں آگے چل کے اہم کردار ادا کریں گے۔ اب سوشلائزیشن کے فنکشن جو وہی ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، میل فیمیل کے کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں۔ اب سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی ان جینڈر پرسپیکٹو۔ اب دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، سوشلائزیشن جو ہے وہ اگر تو جینڈر کے حساب سے بچہ ہو، میل ہو یا فیمیل ہو،
اگر اس کے گھر میں روایات کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے مسلم معاشرہ ہے تو اس میں مسلم معاشرے کی روایات کو فالو کیا جا رہا ہے، ریگولرلی نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ لوگ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہی جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ صلاحیت کر جائیں گی اور پازیٹیولی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر اس کی جو فیملی ہے وہ پازیٹیولی ڈیولپ نہیں کر رہی اس کی پرسنالٹی کو، یا وہ خود کرمنل ہیں اور کرپشن میں ملوث ہیں، تو لا محالہ اس بچی کی یا بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی پرسنالٹی کی وہ اسی پرسپیکٹو میں ہوگی۔ اب فیکٹرز آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جینڈر کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، بیولوجیکل فاؤنڈیشن میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح والدہ کا باڈی سٹرکچر ہوتا ہے بچیوں کا بھی اسی طرح کا باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، جس طرح کا والد کا ہوتا ہے میل بچوں کا اس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے نروس سسٹم، ان کا ٹیمپرامنٹ، یہ ساری چیزیں جو بیولوجیکل وہ ان کے والدین کے حساب سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ہیریڈیٹی اینڈ پرسنالٹی جو ان کے وراثتی چیزیں ہیں، جس طرح ہے ان کا فزیکل سٹرکچر ہے، ان کی انٹیلیجنس ہے، جتنی انٹیلیجنٹ بچیاں ہیں ان کے جتنے والدین ہیں شاید بچیاں اسی طرح انٹیلیجنٹ ہیں اور بچے بھی اسی طرح۔ ٹیمپرامنٹ بھی بچیوں کا والدہ کے حساب سے یا والد کے حساب سے، بچوں کا بھی میل بچوں کا بھی والد یا والدہ کے حساب سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو کسی بھی صورتحال پہ رسپونڈ کرتے ہیں بچے یا بچیاں اسی طرح اپنے والدین کے حساب سے ان میں چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اب انوائرمنٹ ہے، جس طرح کا آپ بچوں کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، چاہے وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے یا کلچرل انوائرمنٹ ہے، جو نیچرل انوائرمنٹ یا کلچرل انوائرمنٹ، نیچرل انوائرمنٹ جس طرح کا بھی ہے، اگر آپ نے کلچرل انوائرمنٹ کو پازیٹیو بنا دیا ہے تو وہ بچوں کی یا بچیوں کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا پازیٹیو اثر ہوگا، آن دا ادر ہینڈ نیگیٹو اثر ہوگا۔ تو اگر تو معاشرے میں جو ہے وہ جو بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں، معاشرہ ان کو ٹیکل کر کے اپنے رولز اور ریگولیشن کو چینج کر رہا ہے، تو جو اس کے معاشرے کے افراد ہیں ان کی بھی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی وہ بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوگی پازیٹیولی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر معاشرہ اسٹیگننٹ ہے تو بچوں کی پرسنالٹی بھی اسٹیگننٹ ہی رہے گی۔ اگر معاشرہ چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنے رولز، ریگولیشن، نارمز، روایات کو بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پازیٹیولی، تو جو بچوں کی پرسنالٹی ہوگی بچوں کی یا بچیوں کی وہ بھی اسی حساب سے ڈیولپ ہوگی۔ اب جینڈر رول جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جینڈر رول جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جینڈر گیپ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے، بلکہ بہت کم ہو رہا ہے۔ اب معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک بچی جو ہے وہ جاب بھی کر رہی ہے اور گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور جو اس کے میاں ہیں اگر وہ بھی جاب کر رہے ہیں، تو جب وہ جاب پہ ہوتی ہے تو ان کے میاں کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ اب معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ میل اپنا اس طرح سے رول ادا نہیں کرے گا جو فیمیل اپنا رول ڈبل رول ادا کر رہی ہے، اگر اس کے رول کو، اس کی رسپانسبلٹیز کو شیئر نہیں کرے گا تو عین ممکن ہے کہ نہ صرف ان کے گھر میں ڈسٹریسٹ ہو جائے، بلکہ اگر اس کو ہم منطبق کریں پورے معاشرے کے اوپر تو پورے معاشرے کا جو رول ہے وہ گڈمڈ ہو کے رہ جائے گا اور معاشرہ اسٹیگننٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کویشچن آنسر کریں گے، آپ اس کو ریڈ کریں گے، اس کے بعد سنیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم کویشچن آنسر کے اوپر آپ کے کویشچن کو رسپونڈ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
اللہ